کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مشترکہ قربانی کے سلسلے میں یہاں واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے نیچے اسکرین پر، جو احباب حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں واٹس ایپ کرتے ہوئے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر میں حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کو امیر الہند بنانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، جمعیت علماء ہند کے نمائندے اجلاس میں اکابر علماء کرام کی اتفاق رائے سے حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی مدظ اللہ العالی کو امیر الہند خامس اور مفتی سید محمد سلمان منصور پوری مدظ اللہ العالی کو نائب امیر الہند خامس منتخب کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے نو منتخب صدر مولانا سید محمود اسعد مدنی نے حضرت مولانا ارشد مدنی کے نام کی تجویز پیش کی، جس کو محتمم دارالعلوم دیوبند مفتی ابوالقاسم نعمانی اور دارالعلوم دیوبند کے مؤقر اساتذہ اکرام نے اپنی تائید پیش کی، جس کے بعد اتفاق رائے مولانا ارشد مدنی کو 5واں امیر شریعت منتخب کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا ارشد مدنی نے اپنی نیابت کے لیے جانشین امیر الہند رابع مفتی سید سلمان منصور پوری کا نام پیش کیا، اور شرکائے اجلاس کی تائید سے انہیں نائب امیر شریعت منتخب کر لیا گیا ہے۔ واضح ہو کہ امیر الہند اول محدث کبیر ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، امیر الہند ثانی حضرت مولانا سید اسد مدنی، اور امیر الہند ثالث حضرت مولانا مرغوب الرحمن، اور امیر الہند رابع حضرت مولانا قاری سید عثمان منصور پوری رہے ہیں، اور 5ویں امیر ہند کے طور پر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو منتخب کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف بھارت بھر میں بلکہ بیرون ممالک سے بھی امت مسلمہ کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ سلسلے میں سیدھی بات ادارہ بھی ان کی خدمت میں اس وقت سیدھی بات ادارے کا ہر شعبہ جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ اور بالخصوص جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کے لیے جو علماء اکرام کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے وہ خوش آئند ہوگا اور نیک فال اس سے لیا جائے گا۔ آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں عمر گوتم کی۔ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار مولانا محمد عمر گوتم کے دفتر اسلامک دعویٰ سینٹر پر ای ڈی نے صبح 9 بجے چھاپہ مارنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ای ڈی کے افسران کافی دیر تک تلاشی دیتے رہے۔ چھاپے کی خبر ملتے ہی عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور اوکھلا اسمبلی حلقے کے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ یو پی اے ٹی ایس نے تفتیش کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ عمر گوتم کو اپنے مشن کے لیے غیر ملکی فنڈنگ ہوتی تھی اور حوالے کے ذریعے بھی پیسہ آیا ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ گرفتاری ہوئی ہے الگ الگ طرح کے الزامات ان پر لگائے جاتے رہے ہیں، ان کے ساتھیوں پر جو اس وقت ان کے ساتھ گرفتار کر لیے گئے، اور الگ الگ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کی گرفتاری ہوتی ہیں ایجنسیوں کی جانب سے الگ الگ طرح کے الزامات ہوتے ہیں، میڈیا ٹرائل چلتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خبر آتی ہے کہ جو ہے بے قصور نکلے ہیں۔ ایسے کتنی ساری ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جو میڈیا گرفتاری کے وقت جس انداز میں بھونکتا ہے، جب یہ لوگ باعزت بری ہو کر کے آتے ہیں اس وقت جو ہے ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بہرکیف ناظرین آئیے بات کرتے ہیں یو اے ای کی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں کے لیے متعدد ممالک کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 1 جون کو دیے گئے حکم کے مطابق متحدہ عرب امارات کے شہری اب ہندوستان، پاکستان سمیت متعدد ممالک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ ممنوعہ ممالک کی فہرست میں باقی نام ہیں بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ویتنام، نیمبیا، زامبیا، کانگو، یوگانڈا
اور سیریلیون اور لائبیریا، جنوبی افریقہ اور نائجیریا۔ وزارت خارجہ کی امور اور بین الاقوامی تعاون موفق اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جس کو NCEM یہ کہا جاتا ہے، ان کو جو اس حکم سے مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ کووڈ کے بڑھتے بہت سارے معاملات اور بھی الگ الگ طرح کی اس وقت جو فنگس وغیرہ کی بیماریاں ہیں اور نیو ڈیلٹا کی جو خبریں آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر حکومتوں کی جانب سے اس طرح کی خبریں لی جا رہی ہیں، اس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، راجستھان میں جے پور نگر نگم کے 20 کروڑ روپے کے CD رشوت معاملے میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ یعنی کہ RSS پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اب سنگھ نے خاموشی توڑی ہے۔ RSS کی طرف سے چھیتریہ کارواہ ہنومان سنگھ راٹھوڑ نے پریس ریلیز اور ویڈیو جاری کر کے سنگھ کی شبیہ خراب کرنے کا الزام کانگریس پر لگایا ہے۔ چھیتریہ کارواہ ہنومان سنگھ راٹھوڑ نے کہا ہے کہ سیاسی مفاد کے لیے سنگھ کی شبیہ خراب کی جا رہی ہے۔ 20 اپریل کو نمبرم سے کمپنی کے نمائندوں کی ملاقات اور بات چیت معمول اور سماجی آداب کی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ نمبرم سے سماجی حلقے کے بہت سے لوگ فطری طور پر ملنے آئے ہیں۔ ان کے معمول کی ملاقات کو سنگھ میں ان کے رول سے جوڑنا قابل مذمت ہے۔ الگ الگ وقت میں سیاق و سباق میں ہونے والی گفتگو کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے انہیں جوڑ توڑ کر کے سیاسی وجوہات سے اس کے الگ الگ مطلب نکالے جا رہے ہیں۔ یہ حقائق کے برعکس اور سنسنی پھیلانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے 20 کروڑ روپے کے جو ہے رشوت لیتے ہوئے یہاں پر جے پور نگر نگم کے ایک راشٹریہ سیوم سنگھ RSS کے کچھ لیڈروں کی جانب سے پوری خبر سامنے آئی تھی اور آڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے معاملہ چل نکلا تھا۔ ناظرین گرامی، فلمی دنیا میں ہی نہیں بلکہ کچھ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، فلاحی کاموں کی وجہ سے اور پانی فاؤنڈیشن اور طبی اور میڈیکل لائن میں ایک الگ الگ طرح کی جو ہے پروگرام کرنے کی وجہ سے عامر خان نہ صرف فلمی دنیا میں مشہور ہیں، عام زندگی میں بھی وہ مشہور ہوتے ہیں، بالخصوص غریب غربا اور مہاراشٹرا کے وہ علاقے جن علاقوں میں یہ جو ہے پانی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے غریبوں کو، کسانوں کو پانی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مشہور اداکار ہیں عامر خان اور آپ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جی ہاں، شادی کے 15 سال بعد بالی ووڈ کے سپر اسٹار کے نام سے مشہور عامر خان اور ان کی بیوی کرن راؤ نے اپنے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس جوڑے نے ایک ہی ساتھ مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کی راہیں جدا ہو رہی ہیں، اب وہ دونوں شوہر اور بیوی کی بجائے علیحدہ زندگی گزاریں گے۔ اس خبر نے عامر خان کے مداحوں کو اس وقت حیران کر دیا ہے۔ عامر خان اور کرن راؤ نے مشترکہ طور پر یہ بیان جاری کیا تاکہ کسی بھی طرح کی بیان بازیاں افواہوں پر کوئی کان نہ دھرے، اس لیے کہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بڑی بریکنگ خبر ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں مداحوں کی شکل میں، تو یہ ایک مسئلہ مل جاتا ہے میڈیا کے نامہ نگاروں کو الگ الگ طرح کی کہانیاں بیان کرنے کے لیے۔ اور ویسے بھی کرن راؤ کے ساتھ جب ان سے شادی ہوئی اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں لوجواد اور الگ الگ چیزوں کو لے کر کے، ایسے حالات میں اگر یہ مدعا میڈیا کو مل جاتا ہے تو پھر آپ لگائیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بدنامی ہو سکتی ہے اور بدنام کیا جا سکتا ہے ایک خصوصی مذہب اور سماج کو لے کر کے۔ اسی وجہ سے مشترکہ طور پر بیان شاید جاری کیا ان لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ 15 خوبصورت سالوں میں ہم نے زندگی بھر کے تجربات اور ڈھیر ساری خوشیوں کا اشتراک کیا۔ ہمارے تعلقات اعتماد، محبت اور احترام پر مبنی تھے۔ اب ہم زندگی کے نئے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گے بلکہ شریک والدین اور ایک کنبے کی طرح رہیں گے۔ ہم نے علیحدگی کا فیصلہ کچھ وقت پہلے کیا تھا اور اب جب کہ اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے تو ہم بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، مشترکہ طور پر بیان جاری کرنے اور علیحدگی ہونے کی وجوہات بیان کرنے کے بعد شاید میڈیا اس وجہ سے ناراض ہو گیا ہوگا کہ ان کو مسالہ لگانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اتراکھنڈ میں جو سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اتراکھنڈ میں ڈبل انجن کی حکومت چل رہی ہے، آپ جانتے ہیں BJP کے ساتھ مل کر کے، لیکن یہاں کے علاقے کی ترقیات ہو نہ ہو لیکن بدلتے چہرے CM کے یہ الگ الگ طرح کے پیغامات دے رہے ہیں کہ BJP میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں آج ایک اور نئے وزیر اعلیٰ کا اعلان ہو جائے گا اور اس اسمبلی سال 2017 کے انتخابات کے بعد یہ تیسرے وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ 4 مہینے پہلے تریویندر سنگھ راوت TSR کی جگہ تیرتھ سنگھ راوت TSR2 کو جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا انہوں نے کل دیر رات استعفیٰ دے دیا۔ اتراکھنڈ BJP قانون ساز پارٹی کے ارکان کے ہونے والے اجلاس میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اب منتخب ہونے والے نئے وزیر اعلیٰ کا رکن اسمبلی ہونا لازمی ہوگا۔
उत्तराखंड की सूरत हाल पर कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सरजेवाला ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के लिए गैर मुस्तहकम हुकूमतें देना और वज़ीर आला बदलना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे कबल उत्तराखंड में ही नित्यानंद कोश्यारी, खंडोरी और निशांक को एक ही मुद्दतकार में वज़ीर आला बनाया था और अब इस मुद्दतकार में भी तीसरा वज़ीर आला होगा। वह नाज़रीन गिरामी, लंबी सियासी ये हलचल है। यहाँ कर्नाटक की भी कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई थी, लेकिन यहाँ भी वज़ीर आला का चेहरा बदलते बदलते रह गया था। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र और यूपी में इंतखाबात से पहले बीजेपी के अंदरूनी जो खलीज पाई जा रही है, खाना जंगी पाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों को देख करके महसूस किया जा सकता है कि अंदरूनी सतह पर बीजेपी पूरी तरह खोखले हो चुकी है, शायद मीडिया का इस्तेमाल करके वो जितना भी अपने मजबूत होने का दावा करे। आइए नाज़रीन, मैं आपको शाम ले चलूँ। शाम में जालिम असद इंतज़ामिया और उसके ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के इदलिब के गैर अस्करी इलाके पर लगातार हमलों का सिलसिला जारी है और अब ताज़ा हमलों में, मासूम लोगों पर हमलों में 8 शहरियों के जो है जाँ बहक होने और 9 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जुल्म ज़्यादती जारी है आम शहरियों पर जालिम असद इंतज़ामिया की जानिब से और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से। शामी सिविल दिफाई तंजीम के मीडिया तर्जुमान हसन अल अहमद ने अनादोलो एजेंसी को बताया है कि असद क़ुव्वतों ने इदलिब के जुनूब में वाक़े इबलीन, मेशून और बेलियून देहातों पर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले असलहा से हमला किया था। अहमद का मानना यह भी है कि इस हमले से 9 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। याद रहे कि तुर्की और रूस के माबैन 5 मार्च 2020 को मॉस्को में फायरबंदी मुआहदा कायम हुआ था, जिस पर वसी पैमाने पर अमल दरामद जारी है। तो असद क़ुव्वतें गाहे बगाए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करती रहती हैं और आम शहरियों को निशाना बनाती हैं और उसकी ताज़ा मिसाल ये है। नाज़रीन, उधर मेक्सिको से खबर आ रही है कि खलीज मेक्सिको में ज़ेर आब तेल की पाइपलाइन में धमाका पेश आया। सरकारी पेट्रोलियम फर्म पेमेक्स की पाइपलाइन में ज़ेर समंदर 72 मीटर की गहराई में रोनमा होने वाले धमाके से आग भड़क उठी है। 3 आग बुझाने वाले बहरी जहाज़ों ने मुदाखलत करते हुए 5 घंटे की मेहनत से इस आग पर काबू पा लिया। हुकाम का मानना है कि आग लगने का मूजिब बनने वाली इस धमाके की वजूहात पर तहकीकात की जा रही हैं। धमाके के बाद से के मनाजिर को समाजी राब्तों के पेजेस पर चश्मे आग के नाम से मंसूब करके शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ अल्बानिया। अब अल्बानिया ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो तुर्की से ड्रोन खरीदेगा। एक और मुल्क जुड़ गया है इस वक्त तुर्की से हथियारात और ड्रोन खरीदने के फहरिस्त में। तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन की बैरून मुल्क कस्टमर की फहरिस्त में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पोलैंड 24 बेर, कतर TB2 ड्रोन खरीदने वाला हालिया और नेटो का पहला मुल्क बन गया। अल्बानी पार्लियामेंट ने ड्रोन खरीदने के लिए $9 अरब मुख्तस कर दिए हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, तुर्की अब जो है दिफाई सिस्टम को फ़रोग़ करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में धीरे धीरे शामिल हो रहा है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात।